للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عزیز دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رجب کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ 7واں اور حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو ہے یہ 12 ہے. اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب کے اندر بات لکھی ہوئی ہے. اور یہ مہینے کس دن سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین بنائی اور آسمان بنائے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی بنائے. منہا اربعۃ حرم، اس 12 مہینے کے اندر 4 مہینے حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سیدھا دین. اللہ تعالیٰ نے بات واضح طور پر سمجھا دی. لہذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر کے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنی. اچھا، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ہر اعتبار سے دین اسلام نے اسلام کو ماننے والوں کی خیر ہی کی. اب اللہ فرما رہے کہ ان مہینوں میں اپنی جان پر خود ظلم نہیں کرنا، اللہ منع فرما رہے. تو پیارے بھائیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ، اس مہینے کے اعتبار سے کئی باتیں معروف ہیں ہمارے. جس طرح کہ بعض نے کہا کہ رجب کے روزے بڑے فضیلت والے، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. رجب کے روزوں کے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. بعض نے کہا کہ رجب کی راتوں کا قیام کرنا، اس کی فضیلت ذکر کر دی، بڑی بڑا جڑا کے. اس کے بارے میں کتب احادیث کے اندر ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے دن کا روزہ اور رات کے قیام کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمایا. کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ منہا اربعۃ حرم، سال کے جو 12 ہیں ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی سال کے جو مہینے ان کے نام کا ہی نہیں پتہ. اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہوتا ہے انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان میں حرمت والے کون کون سے. حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینے لگاتار، یعنی سال کے 2 آخری مہینے ذی القعدہ اور ذی الحج، اور 1 سال کا پہلا مہینہ محرم، اور چوتھا رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت کا مطلب کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر زیادہ ہے، اور اگر ان مہینوں کے اندر آپ کوئی گناہ کرتے ہو نا تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اچھا، دین اسلام سے قبل، بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر کرتے ہیں اپنا یعنی مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں. دین اسلام سے قبل ان 4 مہینوں کا مقام یہ تھا کہ کافر جو اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہے وہ ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں عرب کے جو ملک ہیں تجارت ہوتی ہے.
عرب ممالک میں ان 4 مہینوں میں تجارت ہوتی، وجہ کہ ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، کافروں کو نہیں لوگ لوٹتے تھے، زنا نہیں ہوتا تھا، بے حیائی نہیں ہوتی تھی، لوگوں پر ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ اور پیارے بھائیوں وہ کافر تھے، آج ہم مسلمان ہیں، اور ان پہلی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں مہینوں کا نہیں پتا، اگر پتہ چل بھی جائے پھر بھی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ آج دیکھ لیجیے ان 4 مہینوں میں زنا بھی عام ہے، شراب عام ہے، بے حیائی عام ہے، ظلم عام، ہر چیز ہو رہی ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پھر اسی طرح اسی مہینے کے حوالہ سے آج 21 تاریخ کا دن گزر چکا ہے، 22 کی رات ہے ابھی، یعنی کہ 22 تاریخ شروع ہوگی۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو بعض لوگ خوشی مناتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وآلہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اس کا نا ایک سادہ سمپل سا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین خوابوں پر مبنی نہیں، ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ قصوں کہانیوں یا خوابوں کا نام نہیں، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کا نام، یہ دین اسلام۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن، اس کے بارے میں اہل علم کے بے شمار اقوال موجود ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش نہیں، اور نہ ہی ان کا حکم ہے اس دن۔ پھر ہمارا اسلام ایسا دین ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی گئی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ جو بھی دیتے ہو وہ قطعی طور پہ حرام ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تھی، غلط بات۔ بعض نے کہا کہ امام صاحب کسی کے خواب میں آئے، لمبی باتیں ہیں لیکن ہم مختصر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ کسی کے خواب میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے نام کی اس دن خیرات کرو، اللہ تمہاری مشکلات کو حل کر دے گا۔ بلکہ بات کہاں تک کیا ہے کہ اگر آپ اس دن میں میرے نام کی خیرات کرو گے تمہارا معاملہ حل نہ ہوگا تو قیامت والے دن مجھے پکڑ لینا آگے۔ یارو اہل بیت ہیں، نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، عام بندے پر الزام تراشی کی سزا پتہ کتنی سخت ہے، اور کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے گھرانے پہ اگر کوئی الزام تراشی کرتا تو اس کی سزا اسے ڈبل ہو جاتی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ کوئی بندہ ان کا نام لے کر اگر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ لہذا ذالک الدین القیم، یہ دین بڑا سیدھا سیدھا ہے، اور سیدھے سیدھے دین کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ لہذا اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کریم خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔